السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ العظیم. آئیے حضرات ایک بار اللهم صل على برادران ملت اسلامیہ، حاضرین محترم اور عزیز ساتھیوں، تعلیم معاشرے کی ثقافت کی حفاظت کرتی ہے اور اسے پروان چڑھانے کا کام بھی اسی کا ذمہ ہے. لیکن ہر معاشرے کی اقتصادی، معاشرتی، سیاسی، مذہبی، ثقافتی اور جمالیاتی روایت الگ الگ ہوتی ہے. اسی لیے ہر معاشرے کا نظام تعلیم دوسرے معاشرے کے نظام تعلیم سے الگ نظر آتا ہے. اس بات میں قطعاً شک نہیں کہ ایام جاہلیت میں عربوں کی شاعری، حسن ذوق، قاصر الکلامی اور فصاحت و بلاغت کا بلند معیار ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن علم کی اہمیت نہ تھی اور نہ ہی باقاعدہ نظام تعلیم موجود تھا. جس زمانے میں اسلام کا ظہور ہوا، دنیا میں چاروں طرف جہالت کے بادل چھائے ہوئے تھے. اسلام ہی نے لوگوں کو علم سکھایا اور جہالت کی دلدل سے نکالا. اسلام عین علم اور جہالت عین کفر ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں کی تعمیر و تکمیل کرتا ہے. اسلام میں علم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. عزیزان گرامی، اسلام کی اولین ترجیح علم کی شمع روشن کرنا تھی. اسی مقصد کے حصول کے لیے صفا نامی باقاعدہ مدرسہ یعنی تعلیمی ادارہ وجود میں آیا، جہاں پر لوگوں کو زندگی کے مختلف پہلوؤں پر رہنمائی مہیا کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد نہ صرف عربوں بلکہ ساری دنیا کو علم و تمدن کی دولت سے مالا مال کرنا تھا. عبداللہ بن عمرو بن عاص نے ایک دلچسپ واقعہ بیان فرمایا ہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دو حلقے دیکھے. ایک حلقہ تلاوت و دعا میں مشغول تھا اور دوسرا حلقہ درس و تدریس میں مصروف تھا. خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ارشاد فرماتے ہیں، دونوں گروہ اچھے کام میں مشغول ہیں. پھر انما بعثت معلما کہہ کر علمی حلقے میں بیٹھ گئے. اسی سے علم کی اہمیت واضح اور اجاگر ہو گئی. صدر دی وفات قرآن پاک میں لفظ اللہ کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ لفظ علم کا استعمال ہوا ہے. انسان کو اشرف المخلوقات کا شرف علم کی بدولت ہی ملا ہے. علم کی اہمیت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ پہلی وحی میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. سورۃ العلق میں ہے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ترجمہ: اللہ کی ذات وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اور آگے بڑھے تو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کی ایک سورت مبارکہ کا نام ہی القلم ہے. اس کی ابتدا میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے اور قسم ہمیشہ اہم چیزوں کی ہی کھائی جاتی ہے. لہذا معلوم ہوتا ہے کہ علم اہم چیز ہے اور علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی کیا علم والے اور جاہل برابر ہے؟ مگر ایسا ممکن نہیں کہ عالم اور جاہل برابر ہو. علم انسان کے ذہن میں وسعت اور بالغ النظری پیدا کرتا ہے. علم ہی سے انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے. کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا، اس کا فرق بھی علم سے حاصل ہوتا ہے. امیر محفل، قرآن پاک کی مطالعہ سے علم کی افضلیت بالکل آیا ہے. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں علم کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے. علم طلب کرنا ایک فطری تقاضا ہے. اس لیے اسلام میں جنس و عمر کے لحاظ سے علم کی تخصیص نہیں بلکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و زن پر فرض قرار دیا گیا. حدیث مبارکہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اسی طرح اللہ تک پہنچنے، اللہ کو تلاش کرنے اور اللہ تک رسائی کے لیے بھی علم ضروری
اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہے کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا اور جاہلوں کو مال دیا۔ بے شک مال عنقریب فنا ہو جائے گا، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جس کو کوئی زوال نہیں۔ جی ہاں، علم وہ دولت ہے جو رکتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ زبردستی بار ایک بیان انداز بہت